تاریخ میں اکثر ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں ایک چھوٹا سا گروہ ایک بہت بڑی طاقت سے ٹکرا جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی فیصلہ کن لڑائی پر بات کر رہے ہیں، غزوہ بدر۔ سب سے پہلا نمبر جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے 313۔ یہ مسلمانوں کے لشکر کی کل تعداد تھی۔ جی ہاں، صرف 313 افراد، جو ایک بہت بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہونے والے تھے۔ اور ان کے مقابلے میں کون تھا؟ قریش کی فوج، جو پورے 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی، اور وہ بھی ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے لیس۔ تو یہ جو تعداد کا فرق ہے نا، یہی اس جنگ کو اتنا غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ تو پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ اس تجزیے میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے کہ وہ کیا حکمت عملی تھی، وہ کیا جذبہ تھا جس نے تعداد کے اس بہت بڑے فرق کو ختم کر دیا۔ اچھا، اس کہانی کی سب سے حیران کن بات شاید اس کا آغاز ہے۔ یہ مشہور جنگ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی شروعات ہوئی ایک تجارتی قافلے کو روکنے کی کوشش سے۔ دیکھیے، مسلمانوں کا اصل ارادہ تھا ابو سفیان کے ایک تجارتی قافلے کو روکنا، کسی فوج سے لڑنا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قریش اکثر مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو بس 313 لوگ بہت ہی محدود وسائل کے ساتھ نکلے، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ ہوگی۔ ان کے پاس وسائل کتنے کم تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سواریاں اتنی کم تھیں کہ 3 لوگ ایک اونٹ پر باری باری سفر کر رہے تھے۔ اور تو اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باری پر پیدل چل کر مساوات اور لیڈرشپ کی ایک ایسی مثال قائم کی جو آج بھی یاد رکھی جاتی ہے۔ لیکن پھر حالات نے ایک ڈرامائی موڑ لے لیا۔ ابو سفیان تو اپنا قافلہ بچا کر نکل گیا، مگر اس نے مکہ میں جو پیغام بھیجا، اس نے ایک آگ سی لگا دی۔ قریش نے اسے اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا، اور 1000 کا لشکر تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے نکل پڑا۔ جنگ سے ٹھیک ایک رات پہلے دونوں لشکروں کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف مسلمان تھے جو ساری رات عبادت اور دعاؤں میں مصروف تھے، اور دوسری طرف قریش کی فوج، جہاں شراب، موسیقی اور دعوتوں کا دور چل رہا تھا۔ تو یہ صرف 2 فوجوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ 2 الگ الگ ذہنیتوں کا ٹکراؤ تھا۔ قریش کے اپنے ہی ایک جاسوس نے جب واپس جا کر اپنے سرداروں کو رپورٹ دی تو اس نے کچھ ایسا کہا جس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، ان میں سے کسی کا بھی واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ان کی اصل طاقت تعداد نہیں، بلکہ ان کا عزم اور شہادت کا جذبہ ہے۔ تو جب یہ صورتحال بالکل واضح ہو گئی کہ اب یہ کوئی چھوٹی موٹی جھڑپ نہیں بلکہ ایک مکمل جنگ ہونے جا رہی ہے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تاکہ اس سب کے عزم کو پرکھا جا سکے۔ دیکھیے، یہ حکم کا لمحہ نہیں تھا، یہ مشاورت کا لمحہ تھا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور پوچھا، اب جب کہ سامنے 1000 کی فوج کھڑی ہے تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ یہ سوال بذات خود قیادت کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس موقع پر مدینہ کے مقامی مسلمان یعنی انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ ان کے الفاظ نے یہ صاف کر دیا کہ وہ ہر حال میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان یعنی مہاجرین کی طرف سے حضرت مقداد نے ایک ایسا طاقتور بیان دیا جس نے اس عزم کو اور بھی پختہ کر دیا۔ ان کا پیغام واضح تھا، ہم میدان چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو بس اس غیر متزلزل عزم کے ساتھ وہ لمحہ آ ہی گیا جب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ آئیے اب جنگ کے کچھ ان اہم لمحات پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ جنگ سے ایک رات پہلے ایک بہت ہی حیران کن واقعہ پیش آیا۔ پیغمبر اسلام نے میدان جنگ کا دورہ کیا اور اپنی چھڑی سے زمین پر لکیریں کھینچ کر بتایا کہ کل کون سا مخالف سردار کس جگہ مارا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ اگلے دن ہر سردار ٹھیک اسی نشان لگی جگہ پر گرا پڑا ملا۔ اچھا، جنگ کا آغاز ہوا روایتی طریقے سے، یعنی انفرادی مقابلوں سے۔ قریش کے 3 بڑے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید مقابلے کے لیے آگے آئے۔ ان کے جواب میں اسلام کے 3 شیر نکلے، حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ۔ اس پہلے ہی مقابلے میں مسلمانوں کی جیت نے ان کے حوصلے آسمان تک پہنچا دیے۔ یہ واقعہ تو بہادری کی انتہا ہے۔
2 کم عمر لڑکے معاذ اور معوذ میدان جنگ میں ابو جہل کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس نے نبی اکرم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ انہوں نے قریش کے سب سے بڑے سردار کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا۔ لڑائی میں جب معاذ کا بازو زخمی ہو کر لٹکنے لگا تو انہوں نے اسے پاؤں کے نیچے دبا کر خود ہی اپنے جسم سے الگ کر دیا اور ایک ہاتھ سے لڑتے رہے۔ انفرادی بہادری کے ایسے ہی واقعات نے جنگ کا فیصلہ کر دیا۔ تو چلیے اب اس ناممکن فتح کے حتمی نتائج پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جنگ کے نتائج اپنی کہانی خود بتاتے ہیں۔ قریش کے 70 بڑے سردار مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا، جبکہ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 جاں نثاروں کو شہادت کا رتبہ ملا۔ اگر صرف اعداد و شمار کو دیکھیں تو یہ ایک ایسی فتح تھی جو بظاہر بالکل ناممکن نظر آتی تھی۔ اس ناممکن فتح کی ایک بہت بڑی وجہ غیبی مدد کو بھی مانا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتوں کی فوج بھیجی تھی۔ ہم اس تجزیے کا اختتام علامہ اقبال کے اس طاقتور شعر پر کرتے ہیں۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بدر کی جنگ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور عزم کا ایک ایسا سبق ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا، کہ جب نیت خالص ہو تو غیبی مدد بھی ضرور آتی ہے۔